بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم ان و اخواتها وستعرفها في قسم الحرف ان شاء اللہ تعالی هو المسند بعد دخولها أي بعد دخول ان او احدى اخواتها مثل ان زیدا قائم۔ منصوبات میں سے اگلا منصوب ان اور اس کے اخوات کا اسم ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی تعریف اس کی مکمل وضاحت مرفوعات میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو، جہاں ان اور اخوات کی خبر کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ بالکل مختصر سا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کی تعریف پر اکتفا کیا ہے کہ ان اور اس کے اخوات کے اسم سے مراد وہ چیز ہے هو المسند بعد دخولها، جو ان اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد کلام میں مسند الیہ بنے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کا مسند الیہ ہونا کب ہو؟ جب وہ ان کا اور اس کے اخوات کا دخول ہو جائے، اور داخل ہونے کے بعد پھر اس کے اسم اور خبر کا تقرر ہو جائے، پھر اس کے بعد جو چیز مسند الیہ ہے تو وہ اس کا اسم ہے، اور جو چیز مسند ہے وہ اس کے لیے خبر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا اگر بالفرض کسی جگہ پر صورتحال ایسی ہے کہ اگر کلام میں مسند الیہ واقع ہے، لیکن وہ اس کا مسند الیہ ہونا ان سے بھی پہلے ہے، جیسے انہوں نے آگے مثال دی ہے ان زیدا ابوہ قائم، اس مثال میں ابوہ یہ مسند الیہ ہے اور شروع میں ان داخل ہے، تو ان کے داخل ہونا ان بھی داخل ہے، اور کلام میں کیا چیز ہے؟ مسند الیہ ہے، تو وہ اسم ہونا چاہیے، لیکن وہ وہاں پر اسم نہیں ہے۔ اس کی وہی وضاحت ہے جو آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی اس مسند اور مسند الیہ کا اعتبار ہونا ہے جو ان کے اور ہر مشبہ بالفعل کے داخل ہونے کے بعد بحیثیت اسم اور بحیثیت خبر کے تقرر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو چیز مسند ہو وہ خبر ہے، جو چیز مسند الیہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔ اگر بالفرض ان کے داخل ہونے سے پہلے ہی کلام میں وہ مسند ہے یا مسند الیہ ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہونا۔ یہ وضاحت آپ لوگ پڑھ چکے ہو، ترجمہ دیکھ لیں۔ اسم ان و اخواتها وستعرفها فی قسم الحرف ان شاء اللہ تعالی۔ باقی اس کی وضاحت ہر مشبہ بالفعل کی وہ قسم الحرف میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے۔ هو المسند الیہ بعد دخولها، وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد۔ اب ہا ضمیر کا مرجع تمام ان اور اخوات ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو ایک ساتھ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وضاحت ذکر کی ہے کہ ہا ضمیر سے کیا مراد ہے، تو بعد دخول ان او احدى اخواتها، ان کے داخل ہونے کے بعد یا اخوات میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد سارے ایک ساتھ داخل نہیں ہو سکتے۔ جیسے ان زیدا قائم، بے شک زید قائم ہے۔ وبما عرفت، باقی اس پر وہی اعتراض کہ جی ان زیدا ابوہ قائم، ان کے بعد ان بھی داخل ہے، ابوہ مسند الیہ ہے، تو اس کو اسم ہونا چاہیے، جبکہ یہ اسم نہیں ہے۔ اس کا جواب وبما عرفت، اور جو تم جان چکے ہو بعدیت اور دخول کے معنی کو۔ وبما عرفت من معنی البعدیت والدخول، اور اس وضاحت کے ساتھ جو تم جان چکے ہو بعدیت اور دخول کے معنی سے، فی ما سبق، ما قبل میں، اندفع تو دور ہو گیا، انتقاض التعریفی تعریف کا ٹوٹ جانا، ہا ہونا یہاں پر بمثل ابوہ کی مثل سے، ان زیدا ابوہ قائم جیسی مثال میں، کہ اس کی وجہ سے جو اعتراض ہو رہا تھا اور یہ تعریف ٹوٹ رہی تھی، تو یہ ماقبل میں جو وضاحت آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ یہ داخل ہونے سے کیا مراد ہے، ان کے بعد مسند الیہ ہو اس کا کیا مطلب ہے، یہ وضاحت پڑھ چکے ہو، تو جو اعتراض ہو رہا تھا وہ اعتراض کیا ہو گیا؟ وہ اعتراض اب یہاں پر نہیں رہا۔ جی پتہ چلا؟ تو یہ منصوبات میں سے ایک اور منصوب جو حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے المنصوب بلا التی لنفی الجنس، اس لا کے ساتھ منصوب جو جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے، اس لا کے ذریعے سے منصوب جو جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور منصوب جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے، هو المسند بعد دخولها، جو لائے نفی جنس کے بعد کلام میں کیا واقع ہو؟ مسند الیہ واقع ہو۔ آگے اس کے ساتھ اس کی پوری وضاحت ہے۔
یہاں پر ایک اعتراض ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ جو مثال ہے اس میں دیکھیں، لا غلام رجل لکا، لا غلام رجل لکا، یا لا غلام رجل فیہا کر لے، فی الدار کر لے، تو اس صورت میں اعتراض یہ ہو جائے گا کہ آسان اس کی مثال ایک اور لے لے۔ اب کہتے ہیں لا رجل قائم، لا رجل، لا رجل قائم کا کیا معنی ہے؟ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے، ایسے ہی ہے، اس سے اس کے قیام کی نفی ہو رہی ہے یا ذاتی رجل کی نفی ہو رہی ہے؟ یہاں پر آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یوں کہیں گے نا لا رجل قائم، آج تو کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں ہے، ہاں سارے حاضر تھے، سارے ٹائم پہ آئے ہیں، اس وجہ سے کوئی کھڑا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کوئی بندہ ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو لا رجل قائم سے صفت قیام کی نفی ہو رہی ہے، ذات رجل کی نفی نہیں ہو رہی۔ جب ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے ہو، تو جنس کا اطلاق تو ذات پر ہوتا ہے، اس کی صفت پر نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جی جنس یعنی ذات کی نفی کے لیے یہ لا استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اس جنس اور ذات کی ایک صفت یا اس پر لگنے والے کسی حکم کی نفی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آگے شارح نے ذکر کیا لنفی صفت الجنس و حکمہ، جنس کی صفت کی نفی کے لیے اور اس کے حکم کی نفی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، ذاتی جنس کی نفی کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو المنصوب بلا التی لنفی الجنس، اس لا کے ساتھ منصوب جو کہ جنس کی نفی کے لیے ہے، ای لنفی صفت الجنس، یعنی جنس کی صفت کی نفی کے لیے، وہ حکم ہی اور اس کے حکم کی نفی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ باقی یہاں پر ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا انداز بدلا ہے۔ انداز کیسے بدلا؟ آپ اس سے پہلے دیکھ لیں، وہاں پر یہ تھا کہ جی اسم انا و اخواتہا، ایسے ہی ہے، اس سے پہلے پڑھ لیا تھا کانا، خبر و کانا و اخواتہا، تو باقی جو دوسری جگہ ہیں وہاں پر تو اس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ جی کانا کا اسم، انا کا اسم، لا اور ما کا اسم یا خبر، مرفوعات اور منصوبات سارے اسی انداز سے ہیں، لیکن یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نہیں کہا کہ لا نفی جنس کا اسم، بلکہ کیا کہا؟ المنصوب بلا الذی لنفی الجنس، اس لا نفی جنس کے ساتھ جو منصوب ہوتا ہے وہ، یوں کہا ہے نا، تو یہ انداز کیوں بدلا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس کے علاوہ ہے لا نفی جنس کا جو المنصوب الی الذی لنفی الجنس، لا نفی جنس کے ساتھ جو منصوب ہے، اس نصب والی صورت کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ یا تو کلی طور پر اس حکم میں آ جاتے ہیں، جیسے کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، یہ سارے تمام افراد میں ایسے ہو رہا ہے، تو یا تو وہ تمام افراد میں وہ حکم جاری ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر بعض میں اکثری صورت میں وہ حکم جاری ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ لا نفی جنس کے ساتھ جو نصب ہے یہ تو نہ تو کل افراد میں ہے نہ ہی اکثری افراد میں ہے، بلکہ قلیل صورت یہ ہے کہ لا نفی جنس کے بعد کیا ہو؟ نصب ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو دوسرے علاوہ مرفوعات یا منصوبات ہیں وہ یا تو کلی طور پر مرفوع یا منصوب ہوتے ہیں، یا پھر کیا ہوتے ہیں؟ اکثری طور پر اس صنف کے افراد تمام کے تمام جو ہے وہ منصوب یا مرفوع ہے، یا اس کا اکثر حصہ مرفوع یا منصوب ہے، باقی جو لا کے ذریعے سے، لا نفی جنس کے ذریعے سے جو منصوب ہے، نہ تو یہ تمام افراد کو حکم شامل ہے نہ ہی اکثری افراد کو حکم شامل ہے، بلکہ اس میں نصب والی حالت قلیل ہے، تو یا تو کل ہو تو پھر بھی بات ٹھیک ہے، یا تو اکثر ہو تو للاکثر حکم الکل والے قاعدے کے مطابق پھر بھی کل پر حکم لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ یہ قلیل ہے اس وجہ سے یہاں وہ والا انداز اختیار نہیں کیا۔ دیکھیں وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اسم لا، یہاں ماتن نے اسم لا نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّهُ وَلَا أَكْثَرُهُ مِنَ الْمَنْصُوبَاتِ، اس لیے کہ نہ تو اس کا کل منصوبات میں سے ہے اور نہ ہی اس کا اکثر، فلا يصح جعلہ مطلقا من المنصوبات، لہذا اس کو مطلق طور پر منصوبات سے بنانا صحیح نہیں ہے، لا حقیقتاً، نہ تو حقیقتاً کہ تمام افراد نہیں ہیں، ولا مجازاً، اور نہ ہی مجازاً کہ جی اکثر کو کیا کر لے،
کل کا حکم دے دیں، ایسے بھی نہیں کر سکتے۔ بل المنصوب منہ اقل، بلکہ منصوب اصلاح کے ساتھ وہ اقل ہے، مما عداہ، ما سوائے منصوب کے، ما سوائے منصوب والے افراد کے جو ہے وہ کیا ہے، جو مما عداہ جو نسب کے علاوہ صورتیں ہیں ان سے قلیل ہے۔ ترجمہ دیکھ لے، بل المنصوب منہ اقل، بلکہ منصوب اس سے اقل ہے، مما عداہ اس کے بنسبت جو اس نسب والے صورت کے علاوہ ہے، ان کے بنسبت یہ قلیل ہے۔ فلا بد من التعبیر عنہ، لہذا ضروری ہے کہ اس کو تعبیر کر لیا جائے منصوب بلا کے ساتھ، بالمنصوب بہا، منصوب بلا کے ساتھ اس کو تعبیر کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ انداز اختیار کرنا ضروری ہے کہ ہم یوں کہہ دیں کہ لا نفی جنس کے ساتھ منصوب، ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ لا نفی جنس کا اسم، یوں کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ بخلاف ما عداہ، بخلاف اس صورت کے جو اس کے علاوہ ہے منصوبات میں سے، فإن بعضها، پس ان میں سے بعض، وإن لم يكن كله من المنصوبات، اگرچہ اس کے تمام افراد منصوبات میں سے نہیں ہے، لیکن اکثرہ منها، لیکن ان میں سے اکثر اسی میں سے، فأعطی للأکثر حکم الکل، لہذا ان اکثر کو کل کا حکم دے دیا، فعد الکل منها تجوزا، تو سارے کے سارے ان منصوبات میں سے شمار کیے گئے تھے مجازن، منصوبات میں سے شمار کیے گئے مجازن۔ تو یعنی اگر کل ہو تو پھر تو حقیقتاً سارے منصوب ہیں، اگر اکثر ہے تو پھر چلو للاکثر حکم الکل والے قاعدے کے مطابق مجازی طور پر سب پر حکم لگایا جا سکتا ہے، لیکن نہ تو یہاں حقیقتاً حکم لگ سکتا ہے اور نہ ہی مجازن۔ جی یہاں ایک اور اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم، لا نفی جنس کا اسم یہاں پر بھی کہا جا سکتا ہے، تو جب کہا جا سکتا ہے تو اس کی تو ہم نے وضاحت پڑھ لی کہ جی نہ تو حقیقتاً کہہ سکتے اور نہ ہی مجازاً، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ شارح نے کہا کہ جی یہاں پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ لا نفی جنس کا اسم، اور لا نفی جنس کا اسم کہہ کر اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہو جائے گی کہ جی لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ اب نصب کی دو حالتیں ہیں، نصب کی دو حالتیں ہیں، نمبر ایک لفظاً منصوب ہو، نمبر دو محلاً منصوب ہو۔ اگر لا نفی جنس کا اسم لفظاً منصوب ہے یا محلاً منصوب ہے تو وہ لا نفی جنس ہے، لیکن اگر لا نفی جنس کا ما بعد وہ منصوب ہے ہی نہیں، نہ لفظاً نہ ہی محلاً، تو وہاں تو لا کا عمل ہی نہیں ہے، وہ تو لا نفی جنس کا ہے ہی نہیں۔ لا نفی جنس کا تو وہ تب ہوتا ہے جب اس کا ما بعد منصوب ہو، اور منصوب کے پھر آگے کتنی حالتیں ہیں؟ دو، یا تو لفظاً منصوب ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ محلاً۔ محلاً کب ہوگا؟ جب لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوتا ہے، جب لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوتا ہے تو لفظی طور پر تو وہ مبنی ہے، لیکن محل کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ وہ منصوب ہے۔ باقی رہ گئی وہ بات جہاں پر وہ مرفوع ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ جی وہ تو لا نفی جنس کا اسم ہی نہیں ہے، وہاں پر تو لا عاملہ ہی نہیں ہے، تو جب لا عاملہ نہیں ہے تو پھر وہ لا نفی جنس کا لا ہی نہ ہوا۔ اس وجہ سے لا نفی جنس کا ما بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب ہی ہوتا ہے۔ باقی اس کی حالت الگ ہے کہ وہ نصب لفظاً ہے یا پھر وہ نصب کیا ہے؟ محلاً ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَا يَبْعُدُ أَن يُقَالَ، یہ بعید نہیں ہے کہ یوں کہہ دیا جائے اسم لا هو المنصوب بها، کہ لا نفی جنس کا اسم وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ مطلقاً یہ کہنا ٹھیک ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ هو المنصوب بها لفظاً، وہ تو منصوب ہوتا ہے اس کے ساتھ لفظی طور پر۔ لفظی طور پر منصوب کب ہوتا ہے؟ کل مضافی و شبہہ، جب لا نفی جنس کا اسم جیسے مضاف اور مشابہ مضاف، جب لا نفی جنس کا اسم آگے اس کا اعراب ہم پڑھیں گے وضاحت کے ساتھ، جب وہ مضاف ہوتا ہے یا مشابہ مضاف ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لفظی طور پر منصوب ہوتا ہے۔ او محلاً، یا پھر وہ منصوب ہوتا ہے کیسے؟ محل کے اعتبار سے، کما ہوا مبنی علی الفتح، جیسے کہ جب وہ اس کے ذریعے سے مبنی علی الفتح ہو تو پھر وہ محلاً منصوب ہوتا ہے۔ تو لا کا ما بعد منصوب ہی ہوتا ہے، چاہے لفظاً ہو چاہے وہ کیا ہو؟ محلاً ہو۔ وَأَمَّا مَا هُوَ مَرْفُوعٌ، بہرحال لا نفی جنس کے بعد میں واقع ہونے والا اسم کیا ہے؟ جو مرفوع ہے، فَلَيْسَ اسْمًا لَهَا، یہ تو اس کا اسم ہی نہیں ہے، لِعَدْمِ عَمَلِهَا فِيهِ، اس کا اس میں عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟
بولے آگے اس کی تعریف ذکر کی ہے، هو المسند الیہ بعد دخولها، یہ لا نفی جنس کے بعد جو منصوب ہوتا ہے یہ مسند الیہ ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اعتراض کو ذکر کیا کہ جی کلام میں لا نفی جنس کے بعد اگر کوئی چیز مسند الیہ ہو، اگر کوئی چیز مسند الیہ ہو تو محض مسند الیہ ہونا اس کے اسم بننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مسند الیہ سے مراد یہ ہے کہ اس لا کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند الیہ بنے۔ وہی وضاحت ہے جو اس سے پہلے آپ لوگ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہو، تو لہٰذا نکل جائے گا خرج بہ مثل ابوہ، یہ ابوہ کی مثال اس سے خارج ہو جائے گی، لا غلام رجل ابوہ قائم، لا غلام رجل ابوہ قائم۔ اس مثال میں دیکھیں ابوہ یہ مسند الیہ ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے تو یہ تو لا نفی جنس کا اسم ہونا چاہیے، جبکہ لا نفی جنس کا اسم نہیں ہے، تو اس کی وضاحت آپ پڑھ چکے ہو۔ یہ نکل جائے گا لما عرفتہ، اس کے کس کے لیے؟ اس وجہ سے جو تم جو ہے بعدیت اور دخول کا معنی جان چکے ہو اس سے پہلے کہ جی اس کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو، یہ اس کی کیا وضاحت ہے اس سے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَهَذَا الْقَدْرُ کافٍ سے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی جب آپ نے لا نفی جنس کی تعریف کرنی ہے تو لا نفی جنس کی اسم کی تعریف تو یہاں تک تام ہو گئی، کہاں تک؟ هو المسند الیہ بعد دخولها، بس اتنی تعریف جو ہے اس کے اسم کے لیے کافی ہے۔ تو یہ آگے جو انہوں نے ذکر کی ہے عبارت یلیہا نکرۃ مضافا او مشبہا بہ، اس تعریف کے اس حصے میں کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تعریف تو مکمل ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر مطلقاً لا نفی جنس کے اسم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس اسم کی بات ہو رہی ہے جو لا نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہو۔ مطلقاً لا نفی جنس کے اسم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کس کی ہو رہی ہے؟ جو لا نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہو۔ تو چونکہ منصوب ہونے کے لیے آنے والی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اس وجہ سے یہ بھی ساتھ میں اس کو جو ہے وہ ملا لیا۔ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي حَدِّ اسْمِهَا مطلقاً، مطلقاً اس کے اسم کی تعریف میں اتنی مقدار کافی ہے، لیکنہ لما ارادہ، لیکن جب ماتن نے ارادہ کیا حد المنصوب منہ، اس کے ذریعے سے منصوب اسم کی تعریف کی، زاد علیہ قولہ، تو ماتن نے اس پر اپنے اس قول کا بھی اضافہ فرمایا، یلیہا نکرۃ مضافا او مشبہا بہ۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولے تو یلیہا، یلی ولی یا یلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متصل ہونا، بغیر فاصلے کیا ہونا، نکرہ ہونا، مضاف ہونا، اور یا مشابہ مضاف ہونا۔ کیا مطلب ہے کہ لا نفی جنس کا اسم وہ کب منصوب ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم منصوب اس وقت ہوتا ہے جب لا نفی جنس کا اسم لا جو ہے کہ متصل ہو، نکرہ ہو، مضاف ہو، یا پھر مشابہ مضاف ہو۔ کیا ہو؟ لا نفی جنس کا اسم وہ منصوب کب ہوتا ہے؟ جب اس میں یہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ پائی جائے، جب وہ لا نفی جنس کے متصل ہو، درمیان میں کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہے، نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، مضاف ہو، یا پھر کیا ہو؟ مشابہ مضاف ہو۔ جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر جا کر اس نے بننا ہے منصوب، وگرنہ وہ منصوب نہیں ہوگا۔ پھر وہ کیا ہوگا؟ آگے شرح کے اندر اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ یلیہا، یلی ایک فعل ہے، ہا ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یلی کا فاعل کون ہے اور ہا ضمیر سے کیا مراد ہے؟ تو آگے اس کی شارح نے وضاحت فرمائی ہے، یلی المسند الیہ، تو یلی کے اندر ضمیر ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مسند الیہ کی طرف، تو مسند الیہ اس کا فاعل ہوا، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ یہ مسند الیہ متصل ہو۔ ہا ضمیر سے مراد لفظت لا ہے، کیا ہے؟ لا، کلمہ لا ہے، کہ وہ مسند الیہ لا کے لفظ کے ساتھ کیا ہو؟ متصل ہو۔ کیا مطلب ہے اتصال کا؟ یلی کا ای لا ای یقع بعدها بلا فاصلۃ، یعنی وہ اس کے بعد واقع ہو بغیر کسی فاصلہ کے۔ لا کے بعد اسم ہو بغیر فاصلے کے، مطلب درمیان میں کسی چیز کا کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اس کو اٹھاؤ، کون ہے؟ جی آگے نکرۃ مضافا او مشبہا بہ، مشبہا بہ کا معنی ذکر کیا ہے۔ ایک تو ہو ضمیر کا مرجع کہ جی وہ مشابہ ہو کس کے ساتھ ہو؟
مضاف کے ساتھ۔ مضاف کے ساتھ مشابہت کس چیز میں ہے؟ تو آگے اس کی بھی وضاحت فرمائی، فی تعلقہ بشیء ہوا من تمام معنی ہو، اس کا کسی چیز کے ساتھ تعلق میں، من تمام معنی ہو، اس کے معنی کے تام ہونے میں۔ جیسے مضاف اپنے مضاف الیہ کے بغیر اپنے معنی کو تام نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک اسم ایسا ہوتا ہے جو اپنے بعد والے اسم کا محتاج ہوتا ہے، اس کا مضاف اور مضاف الیہ آپس میں نہیں ہوتے، لیکن اپنا معنی تام ہونے کے لیے وہ اس دوسرے اسم کا کیا ہو؟ محتاج ہو، وہ اس کے معنی کی تمامیت سے ہو۔ مضاف اور مضاف الیہ لفظی طور پر تو نہیں ہے، لیکن جیسے مضاف یہ مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے اپنے معنی کو تام کرنے کے لیے، اسی طرح یہ بھی ہو۔ تو جیسے مضاف اور مضاف الیہ ایک دوسرے کے محتاج ہے، اسی طرح کی مشابہت پائی جا رہی ہے ان دو اسموں میں۔ تو فرماتے ہیں بالمضاف، وہ مشابہ ہو کس کے ساتھ ہو؟ مضاف کے ساتھ۔ مضاف کے ساتھ مشابہت کس چیز میں؟ فی تعلقہ بشیء، ایک ایسی چیز کے ساتھ تعلق میں، ہوا من تمام معنی ہو، جو چیز اس کے معنی کے تام ہونے سے ہو۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یلیہا نکیرتاً مضافاً او مشبہاً بہ کی جو ہے وہ ترکیب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ الفاظ ترکیب میں کیا واقع ہیں۔ تو یا تو یہ ہے کہ دو ترکیبیں اس کی ہے ممکن ہے۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ یہ سارے یلیہا نکیرتاً مضافاً او مشبہاً بہ یہ سارے احوال مترادفہ ہوں، یہ سارے کیا ہوں؟ احوال مترادفہ ہوں ضمیر مجرور سے۔ یہ جو مسند الیہ کی جو ہو ضمیر ہے، الیہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ بنے ذوالحال، اور یلیہا حال اول، نکرتاً حال ثانی، مضافتاً اور مشبہاً بہ یہ بھی اس سے حال واقع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح یہ ہو جائیں گے احوال مترادفہ۔ یہ کیا ہو جائیں گے؟ احوال مترادفہ۔ تو گویا کہ ذوالحال ایک ہے اور یہ سارے مل کر اس سے حال واقع ہو رہے ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہے، ترکیب کی سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہے هو المسند الیہ بعد دخولہا، المسند الیہ میں جو ہو ضمیر ہے الی کے بعد، الیہ کی جو ہو ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے اور یہ سارے اس سے حال واقع ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہے اب الاولی منہ، یہ جو یلیہا ہے، یلیہا میں یہ حال واقع ہے، اس کے ذوالحال میں دو احتمال ہیں۔ دوسری صورت کا بتا رہا ہوں، یا تو یہ ہے کہ اسی دخول المسند الیہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، جیسے پہلے ہم نے اس کو بنایا، اور یلیہا اس سے حال ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ دخولہا کی جو ہا ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے اور یہ یلیہا اس سے حال ہے۔ تو یلیہا دوسری ترکیب کے مطابق یلیہا یہ حال واقع ہے اور اس کے ذوالحال میں دو احتمال ہے۔ المسند الیہ کی جو ہو ضمیر ہے یا تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا کہ وہ ذوالحال ہے، یا بعد دخولہا کی ہا ضمیر کے ساتھ۔ اور یہ جو باقی ہیں نکیرتاً اور مضافاً او مشبہاً بہ، یہ پھر حال واقع ہے یلی کے اندر جو ضمیر ہے اس سے، یلی میں جو ضمیر ہے اس سے حال واقع ہے جو ضمیر مرفوع ہے۔ دو ضمیر ہے اس میں، ایک یلی جو مسند الیہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے جو فاعل ہے، دوسرا مفعول کی ضمیر ہے، تو فاعل کی ضمیر ذوالحال ہے اور یہ اس سے حال ہے۔ تو ترکیب آ گئی۔ پہلے ترکیب بالکل آسان ہے کہ المسند الیہ میں جو الیہ کی ہو ضمیر ہے یہ ذوالحال اور یہ سارے اس سے حال ایک ساتھ احوال مترادف ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یلیہا صرف یہ اکیلے حال واقع ہے مسند الیہ کے ہو ضمیر سے یا دخولہا کے ہا ضمیر سے، اور پھر یلیہا کے اندر جو ضمیر فاعل ہے وہ ذوالحال ہے، اور یہ جو بعد والے ہیں نکیرتاً مضافاً یہ پھر اس یلی کی ضمیر سے حال واقع ہو جائیں گے۔ تو یہ دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ وہذہ احوال المترادفہ، اور یہ احوال مترادفہ ہے من الضمیر المجرور، ضمیر مجرور سے، فی الیہ کس میں؟ الیہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے، او الاولی منہ او من الضمیر المجرور، اور یا جو اولا ہے، اولا سے کون مراد ہے؟ حال اولا یعنی یلی مراد ہے کہ یہ جو یلی ہے یہ منہ، اب الاولی منہ اس سے کیا مراد ہے؟ الیہ کی ہو ضمیر سے، او من الضمیر المجرور فی دخولہا یا دخولہا میں ضمیر مجرور سے حال واقع، وما بقیہ اور جو باقی ہیں، باقی کون کون سے ہیں؟ نکیرتاً سے لے کر آخر تک، من الضمیر المرفوع فی یلیہا، یلیہا میں ضمیر مرفوع سے حال واقع ہیں۔ اب آگے مثال دی ہے لا غلام رجل، لا غلام رجل، یہ دیکھ مثال کس کی ہے کہ غلام یہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ متصل بھی ہے
نکیرہ بھی ہے اور مضاف ہے، تو یہ کس کی صورت ہو جائے گی؟ یہ ہے نکیرہ متصل مضاف کی شکل بن جائے گی، یہ اس پر حالت نصبی ہے۔ دوسری ہے لا 20 درہمن، دوسری مثال کیا ہے؟ لا 20 درہمن، 20 نکرہ ہے، متصل ہے اور مشابہ مضاف ہے، ایسے ہی ہے۔ تو دو مثالیں دی ہیں، دونوں کے اندر 4 باتیں آ رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں لا غلام رجل، یہ مثال ہے اس اسم کی یلیہا نکرۃ مضافۃ، جو کہ اس لا کے متصل ہو نکرہ مضاف ہونے کی حالت میں، اور بعض نسخوں میں لا غلام رجل ظریف فیہا ہے، پوری عبارت، ٹھیک ہے۔ اور یہ مثال کہاں پر ہم نے پڑھی ہے؟ یہ مرفوعات میں ہم نے یہی مثال پڑھی ہے، مرفوعات میں ہم نے یہی مثال پڑھی ہے، وہاں لوگوں نے اس کی وضاحت بھی پڑھی کہ جی ظریف کا لفظ لگانے کی کیا ضرورت ہے، چونکہ اس کا صفت کے ساتھ التباس لازم آ سکتا تھا، وہاں پر یہ مثال جو ہے وہ لگائی تھی اس کے ساتھ ظریف کا لفظ بھی، تو یہ وہاں کی بحث گزر چکی ہے۔ وقد عرفت فی المرفوعات تحقیق قولہ فیہا، اور پھر یہ جو فیہا ہے، فیہا کی تحقیق بھی آپ جو ہے وہ اس میں وقد عرفت فی المرفوعات تحقیق قولہ فیہا، اور یہ جو مرفوعات میں یہ جو ظریف فیہا ہے، یہ ظریف کی بھی اور فیہا کی بھی وضاحت مرفوعات میں آپ لوگ وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ دوسری مثال ہے ولا 20 درہما لک، یہ مثال کس کی ہے؟ لما یلیہا نکرۃ، یہ مثال ہے اس اسم کی جو لا کے جو ہے وہ متصل ہو نکرہ اور مشابہ بالمضاف ہونے کی حالت میں۔ باقی فرماتے ہیں کہ وقولہ لکا، یہ جو لکا ہے، یہ جو لا مثال متن میں کیا ہے؟ لا غلام رجل ولا 20 درہما، اس کے بعد لکا، یہ جو لام اور کاف ہے فرماتے ہیں کہ جی یہ دونوں مثالوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یوں ہے لا غلام رجل لکا اور لا 20 درہما لکا، اس کا تعلق صرف آخری کے ساتھ نہیں ہے، یہ دونوں مثالوں کا تتمہ ہے تاکہ دونوں مثالیں تام ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں وقولہ لکا، اور ماتن کا یہ جو قول ہے لکا علی النسخ المشہورۃ، مشہورہ نسخوں کے مطابق، من تتمۃ المثالین کلیہما، یہ کیا ہے؟ دونوں مثالوں کے تتمہ سے ہے، یہ صرف آخری مثال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔